حضرت بلال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے۔ جب بلال دروازے سے داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دی، ہاتھ باندھ کے کونے میں کھڑے ہو گئے۔ کالا رنگ، نام لکھنا نہیں جانتے، کیسر و کسرا کو خاطر میں نہ لانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے، عمر کون آ رہا ہے جس کے لیے آپ کا یہ استقبال ہے؟ حضرت بلال آئے، کہنے لگے، امیر المومنین کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو پکڑا اور اپنی کرسی پر بٹھایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور میں غلام ہوں، مجھے تو طریقے بھی نہیں آتے ان کرسیوں پر بیٹھنے کے، میں غریب ماں کا بیٹا، غلام باپ کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے، بلال تو غلام تھا، لیکن جب سے تو نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا ہے تو ہمارا امام بن گیا ہے، اب تو امام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا۔ فرمایا، مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب فتح مکہ ہوا تھا، بت ٹوٹ گئے، بڑے بڑے سردار تھے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال سے کہو کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دے۔ لوگوں نے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چپ کرو، بدر میں مار کھا کے اذان پڑھے تو بلال، احد میں پتھر برسے اذان پڑھے تو بلال، تپتے صحراؤں میں پتھر کھا کر اذان پڑھے تو بلال، اور آج اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو میں لوگوں کو دیکھ کے بلال کو عزت نہ دوں؟ فرمایا، کوئی اور اوپر نہیں چڑھے، ابو بکر بھی نیچے، عمر بھی نیچے، عثمان و علی، طلحہ اور حضرت زبیر بھی نیچے۔ آج یہ حبشی غلام کعبہ کی چھت پر چڑھے گا اور میں دنیا کو بتاؤں گا کہ عزت اسی کے پاس ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند کرے۔ حبشی غلام کی عزت اتنی عزت کہ چلے زمین پر اور ان کی پاؤں کی ٹھاپ جو وہ جنت میں سنی جاتی ہے۔ کمال ہے اس ہستی پہ، کمال ہے اس ہستی پہ، کمال ہے اس ہستی پہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔